بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 36واں باب ہے کتاب النکاح، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَازِمَتْهُ الزِّيَادَةُ إِن دَخَلَ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ حَطَّتْ مِن مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَوْ طَلَّقَهَا فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر مہر میں اضافہ کر دیا عقد کے بعد تو لازم ہو جائے گا اضافہ اگر اس نے عورت سے دخول کر لیا ہو یا خاوند کا انتقال ہو جائے، اور یہ اضافہ ساقط ہو جائے گا قبل دخول طلاق کی صورت میں۔ اور اگر عورت نے کمی کر دی اپنے مہر سے تو یہ کمی کرنا صحیح ہے، اور جب خاوند نے اپنی عورت سے خلوت کی اور وہاں پر کوئی وطی سے مانع موجود نہیں ہے، پھر عورت کو طلاق دے دی تو اس عورت کو مکمل مہر ملے گا۔ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہو یا روزے دار ہو رمضان میں یا حالت احرام میں ہو، چاہے حج کی چاہے عمرے کے، یا پھر عورت حائضہ ہو، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے۔ اور اگر خاوند نے عورت کو طلاق دے دی تو لازم ہوگا نصف مہر۔ اور جب خلوت اختیار کی مقتول ذکر نے اپنی عورت کے ساتھ، پھر اس کو طلاق دے دی تو عورت کو مکمل مہر ملے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مہر سے متعلقہ کچھ احکام و مسائل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھے تھے، کچھ مزید احکام ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ عقد نکاح کے بعد مہر میں اضافہ کر دیا ہے تو یہ جو اضافہ یہ لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ مہر مقرر کیا تھا 1,00,000 روپے، نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد خاوند عورت کو کہتا ہے کہ 1,00,000 نہیں، میں آپ کو 1,10,000 مہر دوں گا، تو یہ جو 10,000 اضافی مقرر کیا ہے یہ اضافہ بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ کب لازم ہوگا؟ وہی والا اصول ہے کہ جب خاوند عورت سے خلوت صحیحہ یا جماع کر لیتا ہے یا پھر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ، اور اگر مہر میں اضافہ کیا ہو بعد العقد، عقد نکاح کے بعد، لازمت ہو زیادت، یہ جو زیادت ہے نا یہ لازمت کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے مرد کی طرف، مرد کو وہ زیادتی یعنی اضافہ لازم ہو جائے گا جو اس نے اضافہ کیا ہے۔ ان داخلہ بھی ہے، کب لازم ہوگا؟ جب عورت سے دخول کر لے یا عورت یا خاوند کا انتقال ہو جائے۔ وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ دُخُولِ، اگلا مسئلہ، یہ جو اضافہ ہے یہ طلاق قبل دخول کی صورت میں ساقط ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر مہر مقرر ہو اور طلاق قبل دخول دے دی جائے تو پھر اس صورت کے اندر نصف مہر لازم ہوتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر جب اس نے اس کو طلاق قبل دخول دے دی ہے تو پھر جو مہر عقد نکاح کے وقت مقرر کیا گیا تھا اس کا نصف دینا لازم ہوگا، اور جو اضافہ اس نے عقد نکاح کے بعد بڑھایا تھا وہ اضافہ ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے ساقط ہو جائے گا کب؟ طلاق قبل دخول کی صورت میں۔ اگلا مسئلہ، فَإِنْ حَطَّتْ مِن مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ، اب مسئلہ یہ تھا کہ خاوند نے عورت کا ایک مہر مقرر کیا، بالفرض اس نے مہر مقرر کیا 5,00,000، اب نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد عورت ہے، عورت کہتی ہے کہ یہ جو 5,00,000 ہے اس میں سے آپ ایسا کریں میں آپ کو 2,00,000 معاف کر دیتی ہوں، آپ مجھے 3,00,000 دے دیں۔ تو اگر عورت اپنے مہر، چونکہ وہ عورت کا حق ہے، اگر اس کے اندر سے وہ کمی کرتی ہے تو یہ کمی جائز اور درست ہے، تو کمی کرنے کے بعد جتنے باقی بچیں گے اتنے خاوند کو ادا کرنے لازم اور ضروری ہوں گے۔ وہ بھی کب لازم ہوں گے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب خاوند عورت سے خلوت صحیحہ کر لے، جماع کر لے یا پھر خاوند کا انتقال ہو جائے۔ دیکھیں فرما رہے فَإِنْ حَطَّتْ مِن مَهْرِهَا، اگر عورت اپنے مہر میں سے کمی کر دے صح الحط، تو یہ کمی کرنا صحیح اور درست ہے۔ اگلا مسئلہ، دیکھیں جب خاوند عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر ہو اور پھر خاوند خلوت کر لے عورت کے ساتھ، خلوت صحیحہ ہو جائے، تو پھر اس صورت کے اندر مکمل مہر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے نکاح کیا، مہر مقرر کیا تھا، نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد خلوت صحیحہ ہوئی ہے، جماع نہیں کیا تھا، عورت کو پھر طلاق دے دی، تو ایسی صورت کے اندر عورت کو مکمل مہر کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں فرما رہے ہیں کہ خلا، جب خلوت کی خاوند نے اپنی عورت کے ساتھ، ولیسا ہونا کا معنی، اور وہاں پر وطی سے کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا، ثم طلقہا، پھر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، فلہا کمال مہرہا، پھر اس عورت کے لیے مکمل مہر ہوگا، یعنی خاوند کو مکمل مہر کی ادائیگی عورت کو دینی پڑے گی۔ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر دیکھیں اصول یہ ہے کہ وہاں پر وطی سے معنی کوئی موجود نہ ہو۔ اگر وطی سے معنی ہے تو پھر اگر خاوند اور بیوی کسی جگہ پر تنہائی میں اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے گا۔ اب وطی سے معنی کی دو قسمیں ہیں۔ وطی سے معنی کی ایک قسم تو ہے معنی شرعی،
اور دوسری وتی سے معنی کی قسم ہے معنی طبی۔ دونوں کے بارے میں آگے وضاحت کر رہے ہیں۔ معنی طبی میں سے کیا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہو، خامد ایسا مریض ہے کہ وہ جماع کرنے پر قادر نہیں ہے، تو لہذا اب یہ معنی وتی ہے۔ جب یہ وتی سے معنی ہے تو ایسی صورت میں اگر میاں بیوی کسی جگہ تنہائی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے خامد تو تندرست ہے لیکن عورت بیمار ہے، عورت ایسی بیمار ہے کہ عورت جماع پر قادر نہیں ہے، تو پھر یہ اس طریقے کی جو بیماری ہے یہ بھی خلوت صحیحہ سے معنی ہے۔ یا اسی طریقے سے رمضان میں روزے دار ہیں، خاوند نے روزہ رکھا ہوا ہے یا عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے یا دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو چونکہ روزے کی حالت میں جماع کرنا جائز اور درست نہیں ہے، حرام ہے، ایسی صورت میں اگر میاں بیوی کسی جگہ پر اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے محرم ہے، حج کا احرام باندھا ہوا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، حالت احرام میں وطی کرنا، جماع کرنا ناجائز اور حرام ہے، تو لہذا اس صورت کے اندر بھی اگر حالت احرام کے اندر ہیں، اگر میاں بیوی کسی جگہ تنہائی میں اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ خلوت صحیحہ ہے۔ یا اسی طریقے سے عورت کو حیض آ رہا ہے، تو جب عورت کو حیض ہے تو عورت سے جماع نہیں کیا جا سکتا ہے، تو حالت حیض کی وجہ سے بھی اگر میاں بیوی کسی جگہ تنہائی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیں یہی بتا رہے ہیں وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہو یا دونوں ہی مریض ہوں، یا کوئی ایک روزے دار ہو رمضان میں، یا حالت احرام میں ہو، چاہے وہ احرام حج کا ہے چاہے وہ احرام عمرے کا ہے، او کانت حائضہ یا عورت حائضہ ہو، فلیست بخلوت صحیحہ، تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہا جائے۔ خلوت صحیحہ ہوگا تو ایسی صورت کے اندر تو پھر عورت کو مکمل مہر ملے گا، اگر خلوت صحیحہ نہیں ہے تو پھر مکمل مہر نہیں ملے گا۔ وَلَوْ طَلَّقَهَا فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَہْرِ، اور اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی تو نصف مہر واجب ہوگا۔ مطلب یہ کہ مہر مقرر کیا تھا اور خلوت صحیحہ جماع کرنے سے پہلے عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو مقرر شدہ مہر کا نصف ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اور اگر مہر مقرر کیا تھا اور خلوت ہوگی لیکن ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے، کوئی مریض ہے یا روزے دار ہے یا حالت احرام میں ہے یا پھر عورت حائضہ ہے، ان میں سے کوئی ایک مسئلہ اور پرابلم ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی چونکہ خلوت صحیحہ نہیں ہے لہذا یہ جماع کے حکم میں بھی نہیں ہوگی اور عورت کو نصف مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ فرمانے وَلَوْ طَلَّقَهَا فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَہْرِ، اگر طلاق دیتا ہے عورت کو ایسی صورت میں تو نصف مہر کی ادائیگی واجب اور ضروری ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں وَإِذَا خَلَا الْمَجْبُوبُ، مجبوب کہتے ہیں مقطوع ذکر، جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، جو جماع پر قادر نہ ہو۔ ایسے مجبوب نے اگر عورت سے خلوت صحیحہ کر لی تو کیا خلوت صحیحہ کے بعد اگر بالفرض طلاق دے دیتا ہے یا طلاق نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں مجبوب پر مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہوگی یا نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوگی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں عورت کے ذمہ تھا اپنی بھوزا کو سپرد کرنا، عورت نے تو اپنی فرض سپرد کر دی ہے، اب خامد اس کو وصول نہیں کر پا رہا ہے، استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں قصور عورت کا نہیں ہے، قصور مرد کا ہے۔ تو جب عورت کا قصور نہیں ہے، عورت نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے، لہذا عورت کو مکمل مہر کی ادائیگی کی جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں نصف مہر لازم ہوگا کیونکہ یہ خامد بیمار کے حکم میں ہے اور بیمار کے صورت میں خلوت صحیحہ نہیں ہوتی ہے، لہذا مکمل مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا خَلَا، جب خلوت اختیار کی مجبوب مقطوع ذکر نے اپنی عورت کے ساتھ پھر اس کو طلاق دے دی، فَلَهَا كَمَالُ الْمَہْرِ، تو عورت کو مکمل مہر ملے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔